اور ہم میں سے بے شمار لوگ عبادت میں جو لگے ہوئے ہیں وہ رات کو بیٹھ کر IPL بھی دیکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم ان گیمز کو ایسے ہی دیکھتے رہے تو ہم اس کا مطلب ان گناہوں کو، ان برائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جس سے اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو IPL کا کھیل آپ کو ٹی وی پر دکھتا ہے وہ تو صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اصلی پیسے کا کھیل تو پیچھے پیچھے چلنے لگ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو IPL کا سیزن چل رہا ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے، اور ہم میں سے بے شمار لوگ عبادت میں جو لگے ہوئے ہیں وہ رات کو بیٹھ کر IPL بھی دیکھتے ہیں، اور اس وقت کا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کا پروموشن بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، یعنی جو بھی گناہ کے کام ہیں جہاں بھی انہیں یہ احساس ہوتا ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں گناہ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ IPL میں چیئرز گرلز بھی ہوتی ہیں، یعنی جب 6 لگتا ہے، 4 یعنی چوکا لگتا ہے تو اس میں چیئر گرلز ڈانس کرتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم کتنا بھی احتیاط کر لیں، کتنا بھی اس سے اپنی نظریں بچا لیں، لیکن ہماری نظریں کبھی نہ کبھی ان چیئر گرلز پہ پڑ جاتی ہیں۔ اور IPL والے یہ چیز چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس میچ کو بنا کسی انٹرٹینمنٹ کے دکھائیں گے تو آپ لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بہتر جانتے ہیں کہ IPL ٹوٹل فکسنگ پر ہوتا ہے، اور یہ ایک اسپورٹ انڈسٹری کی چال ہے کہ انہوں نے IPL کو اتنا گندا کر دیا، انہوں نے IPL کو آپ کے مطابق کر دیا جیسا آپ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہی چیز ہوتی ہے، جو انٹیلیجنس بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہر چیز کو آپ کے حساب سے دکھانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈریم 11 کے ایڈس آ رہے ہیں، ان ایڈس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان ایپ پر انویسٹ کریں اور اس سے آپ اتنی رقم حاصل کریں، اور اس میں بڑے بڑے ایکٹرز کا، بڑے بڑے کرکٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ آپ کی لائف کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں اور آپ کے پیسے کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، اور پھر اس میں لاسٹ میں یہ چیز دکھا دیتے ہیں کہ اس سے آپ کو بری لت لگ سکتی ہے، اس سے آپ کے پیسہ جوخم کی طرف جا سکتا ہے، آپ کو بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم لوگ ایسی ایپ اور ایسے گیمز دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، اگر ہم ان گیمز کو ایسے ہی دیکھتے رہے تو ہم اس کا مطلب ان گناہوں کو، ان برائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جس سے اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے۔ دیکھیے اسپورٹس کھیلنا منع نہیں ہے، آپ اسپورٹس کھیلیے، اپنے دماغ کو ریفریش کریے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ ان اسپورٹس میں جوئے کا یا فضول خرچیوں کا بڑھاوا دیا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کی لائف اس اسپورٹس کے ذریعے برباد کی جا رہی ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے دوری اختیار کریں، آپ ایسے کام کو، ایسی چیزوں کو پروموٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی، یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں چیزوں میں فائدے بھی ہیں اور بہت بڑی گناہ کی باتیں بھی ہیں، لیکن اس میں جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے، یہ جو آپ IPL دیکھ رہے ہیں یا آپ کوئی بھی اس طریقے کا گیم کھیل رہے ہیں یا ایپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کیا اس ایپ میں وہ چیزیں تو شامل نہیں ہیں جس کے لیے اللہ نے یہ فرمان جاری کرا ہے کہ اس کے گناہ فائدے سے زیادہ بڑے۔ یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ IPL دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرے دل کو سکون مل رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس سے معاشرے میں کتنی گندگی پھیل رہی ہے، اور آپ کی TRP سے ہی تو وہ لوگ کمائیں گے۔ تو دوستو، اسی وقت کو ہم دینی کاموں میں لگا سکتے ہیں، قوم کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اچھے اچھے مفید کاموں میں، عبادت میں استعمال کر سکتے ہیں، قرآن کو سمجھنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم سے یہی تو سوال ہوں گے کہ جو وقت میں نے تمہیں دیا تھا کن کاموں میں استعمال کیا، جو پیسہ میں نے تمہیں دیا تھا اسے تم نے کن کاموں میں استعمال کیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ فلسطین میں کیسے حالات ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ کتنے لوگ بے روزگار ہیں اور ہم اپنی صلاحیتیں ان میں لگا سکتے تھے؟ دوستو، اپنے ٹائم کی ہمیں ویلیو سمجھنی ہے۔ جب ہم اپنے ٹائم کی ویلیو سمجھیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور دیکھیے، گناہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو انسان جتنا کرتا ہے اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ گناہ کی کھیتی کرتے ہیں، یعنی آج آپ ایک گناہ کریں گے تو گناہ آپ کے اندر حسرت پیدا کرے گا دوسرا گناہ کرنے کی۔ جیسے کہ خارش ہوتی ہے نا، انسان نے کھجایا تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ کھجاؤں، اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے۔
تو دوستو اس کے لیے ایک بہت مشہور واقعہ ہے. مفتی شفیع عثمانی صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے, وہ بچھو کے جو زہر کا یعنی بچھو جن لوگوں کے کاٹ لیتا تھا اس کے زہر توڑنے کا بہت اچھا عمل جانتے تھے. ایک بار حضرت مطالعہ کر رہے تھے اور ایک کمرے میں ان کی اہلیہ کو کچھ سامان لینے کے لیے جانا تھا. تو ان کی اہلیہ نے حضرت سے مطالبہ کرا کہ آپ مجھے فی الحال چراغ دے دیجئے اور میں ذرا کچھ سامان نکالنے جا رہی ہوں اور اس کمرے میں بچھو ہیں. تو حضرت نے کہا کہ تیرے شوہر کے پاس دنیا آتی ہے اس بچھو کے زہر کو توڑوانے کے لیے, کٹوانے کے لیے, اور تو چراغ لے رہی ہے. تو ان کی اہلیہ مسکرائیں اور اس کمرے میں داخل ہو گئی اور اتفاق سے حکم ربی اللہ کے حکم سے اس بچھو نے ان کی اہلیہ کے کاٹ لیا. تو تڑپنے لگی, رونے لگی. تو حضرت نے کہا فوراً آ جاؤ. اب حضرت ان کا زہر کاٹ رہے اور نہ جانے کتنی بار حضرت نے ہزاروں لوگوں کا زہر کاٹ دیا, لیکن حکم ربی اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ اصل تاثیر میرے پاس ہے, اصل شفا میرے پاس ہے. اور حضرت نے فوراً دعا کری اللہ سے, اور اس عمل سے نہیں اور لیکن انہیں فائدہ ہوا اس دعا سے. تو حضرت نے کہا کہ حضرت کے فوراً دماغ میں یہ چیز آئی کہ آج انسان بھی یہی کر رہا ہے کہ وہ گناہ یہ سوچ کر کر رہا ہے, یہ سمجھ کر کر رہا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا, ہو سکتا ہے اسے اس توبہ کا موقع ہی نہ ملے, اور جس رات وہ میچ دیکھ رہا ہے اسی رات اس کی روح قبض ہونے والی ہے. اور دوستو جب انسان گناہ بھری زندگی گزارتا ہے نا, گناہ بھرے کام کرتا ہے, تو اس کی عمر میں اللہ برکت کم کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اگر عمر میں برکت چاہتے ہو اور اپنے رزق میں فراوانی چاہتے ہو تو صلہ رحمی کے کام کرو اور ماں باپ کی فرما برداری کرو. جو بھی انسان ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے, صلہ رحمی کے کاموں میں لگا رہتا ہے, اس کی جستجو, اس کا سونا, اس کا بیٹھنا, اس کا لیٹنا صرف اسی فکر میں گزرتا ہے کہ قوم کی فلاح کے لیے, دین کی فلاح کے لیے میں کیا کام کر سکتا ہوں. شعر ہے نا, میرے جینے کا مقصد تیرے دین کی سرفرادی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. جب ہمارے جینے کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی بن جائے گا, اللہ کے دین کو پھیلانا بن جائے گا, تو دوستو یہ چھوٹے موٹے کھیل, چھوٹے موٹے اسپورٹس کے کھیل, ہم اس سے دوری اختیار کریں گے. ہاں آپ دیکھیے کچھ اچھے میچز آتے ہیں, اچھے کھیل آتے ہیں, تھوڑا بہت آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ کھیل, وہ شوق آپ کو ان گناہوں میں ملوث نہ کر دیں جس سے آپ کو قرآن نے روکا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور تمہیں نماز سے روک دے. دیکھیے دوستو اب یہی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جو ہم نے 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے کا وہ میچ دیکھا تو اس کے خیالات, اس کی چیزیں ہمارے اندر رچ بس جاتی ہیں, اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کتنے کام کرنے ہیں, ہماری زندگی کہاں لگنی ہے, کہاں کھپنی ہے. اور ہم سوچتے ہیں ان میچز کا سب سے بڑا ایفیکٹ ہمارے ذہن پہ پڑتا ہے اور ہمارا ذہن ہمیں یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. دیکھو کتنے اچھے میچز ہو رہے ہیں, کتنے اچھے پلیئرز اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور ہم اللہ کے دین کے بجائے ہم ان لغویات اور ان گناہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو دوستو سب سے پہلے وہ لسٹ تیار کریں کہ کیا کیا ہم گناہ کر رہے ہیں, کیا کیا ہم گناہ کے کام ایسے کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کچھ ہم ایسے گناہ کر رہے ہوں جو ہمیں ایسا لگتا ہو کہ یہ گناہ بھی نہیں ہے, تو وہ گناہ بھی مینشن کر لیں, وہ چیزیں مینشن کر لیں, پھر کسی مستند عالم سے جو علماء حق ہیں ان سے جا کر معلوم کر لیں کیا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ گناہ ہے تو آپ کے لیے چھوڑنا آسان ہو جائے گا, اور نہیں ہے تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. تو دوستو اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے آپ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اس IPL کو, ان گناہوں کو چھوڑنے کا پورا اس رمضان کے مبارک مہینے میں عزم کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.